اسلامی تاریخ میں بہت سے معرکے ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کی سیاسی اور جغرافیائی صورتحال کو یکسر تبدیل کر دیا۔ معرکہ یرموک انہی میں سے ایک ہے، جو سن 636 عیسوی میں مسلمانوں اور بازنطینی رومی سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ یہ جنگ اس قدر فیصلہ کن تھی کہ اس کے بعد شام، فلسطین اور اردن ہمیشہ کے لیے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے اور رومی سلطنت کو مشرقی بحیرہ روم کے وسیع علاقوں سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہونا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اسلامی سلطنت کا دائرہ تیزی سے وسیع ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی مسلمان فوجیں شام اور فلسطین کے علاقے میں داخل ہو چکی تھیں اور بازنطینی فوج کو کئی مقامات پر شکست ہو چکی تھی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو بازنطینی سلطنت کے شہنشاہ ہرقل نے اپنی سلطنت کی بقا کے لیے بھرپور جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کی جس میں بازنطینی، عرب، عیسائی، آرمینیائی اور دیگر قوموں کے سپاہی شامل تھے۔ یرموک کے میدان میں پہنچنے کے بعد دونوں افواج کی طاقت کا موازنہ غیر متوازن دکھائی دے رہا تھا۔ رومی فوج کی کل تعداد 2,40,000 تھی، گھوڑ سوار 80,000 تھے، پیادہ فوج 80,000 تھی، زنجیروں اور رسیوں سے باندھے گئے سپاہی 80,000 تاکہ وہ میدان جنگ سے فرار نہ ہو سکیں۔ اسلحہ جدید، زرہ بختر، تلواریں، نیزے، تیر اندازی کی مشینیں، جبکہ مسلمانوں کی کل تعداد 36,000، گھڑ سوار چند ہزار تھے، پیادہ فوج محدود مگر انتہائی تربیت یافتہ تھی۔ اسلحہ ہلکے ہتھیار، تلواریں، نیزیں اور ڈھالیں تھیں جن کی قیادت خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، عمرو بن عاص، یزید بن ابی سفیان، شرجیل بن حسنہ۔ رومی فوج کے پاس بے شمار وسائل اور تجزیہ کار جرنیل تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس اللہ پر ایمان، بہترین حکمت عملی اور جنگی مہارت تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سوار دستے کو تیزی سے حرکت میں رکھا۔ جنگ 6 دن تک جاری رہی اور ہر دن ایک نئے معرکے سے بھرا ہوا تھا۔ پہلا دن رومی فوج نے شدید مقابلہ کیا، حملہ کیا، لیکن مسلمانوں نے بڑی بہادری سے بھی مقابلہ کیا اور جواب دیا۔ دوسرا دن رومیوں نے اپنی طاقتور گھڑ سوار فوج کے ذریعے حملہ کیا لیکن مسلمانوں نے انہیں پسپا کر دیا۔ تیسرا دن مسلمانوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ میں ایک جارحانہ حملہ کیا اور دشمن کی صفوں میں گہری دراڑیں ڈال دیں۔ چوتھا دن جنگ شدید ہو گئی اور مسلمان خواتین بھی میدان میں آئیں اور سپاہیوں کو حوصلہ دیا۔ پانچویں دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سب سے خطرناک حکمت عملی اپنائی اور رومی فوج کے ایک بڑے حصے کو کاٹ کر الگ کر دیا۔ چھٹا دن رومی فوج بکھر گئی اور ہزاروں سپاہی دریائے یرموک میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ ہزاروں کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا اور رومی جرنیل تیودور اور برہان میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ یہ جنگ صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی بلکہ اللہ کی مدد اور ایمان کی طاقت کا عملی مظاہرہ بھی تھا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سپاہیوں کو بار بار یقین دلایا کہ فتح صرف تعداد سے نہیں بلکہ صبر، استقامت اور اللہ کی نصرت سے ہوتی ہے۔ معرکہ یرموک کے بعد رومی سلطنت کا شام سے مکمل خاتمہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے دمشق، حمص، اردن اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ ہرقل نے شام چھوڑ کر قسطنطنیہ کی طرف فرار اختیار کی۔
اسلامی فتوحات کو مزید تقویت ملی اور مسلمان مصر، ایران اور اناطولیہ کی طرف بڑھے۔ یہ جنگ نہ صرف ایک فوجی معرکہ بلکہ ایمان، جذبے اور حکمت عملی کی بہترین مثال تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اگر مسلمان اللہ پر بھروسہ اور اتحاد کے ساتھ میدان میں اتریں تو وہ کسی بھی بڑی طاقت کو شکست دے سکتے ہیں۔ معرکہ یرموک ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ کامیابی کے لیے تعداد اور وسائل نہیں بلکہ ایمان، حکمت عملی اور ثابت قدمی ضروری ہے۔ آج بھی اگر مسلمان اپنی تاریخ سے سیکھیں اور یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھیں تو وہ دنیا میں ایک بار پھر سر بلند ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔